بسم الله الرحمن الرحيم في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں، تنازعات میں، اختلافات میں تمہیں اپنا حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس نہ مان لیں، اور جب تیرا فیصلہ آ جائے اس کے بعد اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے دلوں سے اس فیصلے کے خلاف تنگی نہ نکل جائے. اور ایک ہی صورت ہے ایمان کے اظہار اور اس بات کے لیے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ جب تمہارا فیصلہ آ جائے تو یہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان فرمایا ہے، بالخصوص جو شخص ایمان والا ہے، مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یہ واحد احسان ہے جس کو اللہ نے جتلایا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. یہ احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کسی کافر کے ہاں پیدا نہیں کیا گیا، کسی مشرک کے ہاں پیدا نہیں کیا گیا. پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا گیا ہے، اور آپ اس احسان کو اس طرح سے ضرور سمجھیں. یہ خالق کا احسان ہے ہمارا، اس پر نہ کوئی زور تھا نہ کوئی بس تھا کہ ہم مسلمان پیدا ہو جاتے. بے شمار دنیا ہے، اس وقت بھی تقریباً 8 ارب انسان ہیں دنیا میں، اور باقی جو 6-6.5 ارب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی نعمت سے ابتداءً محروم ہیں. اگر ہم بھی کسی عیسائی کے ہاں پیدا ہوتے تو شاید دلائل، حقائق، براہین سب کچھ ہمارے سامنے آنے کے باوجود، بینات آنے کے باوجود، واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی شاید ہم مسلمان نہ ہو پاتے. شاید ہم تک حق پہنچتا اور حق پہنچنے کے باوجود بھی ہم حق کو تسلیم نہ کرتے. اس لیے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا نبی بنایا ہے، اور آپ ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اصل میں اعلان کرنے آئے ہیں. ہر کوئی یہ بتانے آیا ہے کہ آپ اللہ کی توحید اس کو پکا کر لو،
اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، اور اصل میں ایک رسول بعد میں آ رہا ہے جس کے آنے کے بعد یہ چیزیں فائنل اور حتمی شکل میں ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ کسی نبی نے بھی اپنی امت کو اس انداز سے نہیں چھوڑا کہ اس نے یہ نہ بتایا ہو کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، حتیٰ کہ آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ میں اور عیسیٰ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، وہ جب آئے تو قرآن کہتا ہے وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ صرف عیسیٰ ہی نہیں بلکہ امت کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے مبشر بن کر آئے ہیں، بشارت دینے والے بن کر آئے ہیں کہ اب میرے بعد براہ راست وہی نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ آپ آگے دنیا میں، اب آپ کی نبوت و رسالت حتمی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، آپ کے بعد کسی اور کا سکہ نہیں چل سکتا ہے، بلکہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پہلے سے موجود ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب تم انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب تم اپنا کام کر رہے ہوگے، دعوت دین پھیلا رہے ہوگے، ایسے میں جب تمہارے پاس لما آتیتکم، جس لمحے تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں، وہ نبی آ جائیں، تو تم کیا کرو گے؟ انبیاء سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہنا، وہ اپنی مسجد بنا لیں گے، بلکہ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو تمہیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، تمہیں تصدیق کرنا ہے، تمہارے لیے جو تصدیق بن کر آئے گا، تمہاری رسالت کی تصدیق بن کر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، فوری طور پر اس کے سامنے سرنڈر کر دو گے۔ تو جس کے سامنے نبیوں کو سرنڈر کرنا ہے، اس کے سامنے یا اس کے ہوتے ہوئے میں اور آپ، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، یہ نبیوں کے ذمے اللہ قرار دے رہے ہیں، تمہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے ہر نبی نے آپ کی مدد کی ہے، ہر نبی نے آنے والے حالات بیان کیے ہیں کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ان کی حیثیت، ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی شکل و شباہت یہ ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کے اخلاق ایسے ہیں، ان کی تحریک ایسی ہے۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، شمائل، فضائل بیان کیے، ہر نبی نے آپ کی شان بیان کی، اور ہر نبی نے اپنی قوم سے وعدہ لیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے وعدہ لیا کہ جب وہ رسول آئیں گے تو تم ان کی اطاعت کرنا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، مدد تو کر دی، اب ایمان کہاں لائے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی پہنچایا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ آدمی نماز اسی کے پیچھے پڑھتا ہے جس کے نظریے پہ ہوتا ہے، جس پر ایمان رکھتا ہے، جس پہ بلیف کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا بھی قائد ہوں، میں تمام رسولوں کا بھی قائد ہوں۔ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو آپ کی قیادت سے باہر ہو، یہ بنیادی بات ہے۔ جب آپ نبی ہیں اور آپ کو نبی مان کر نبوت والوں کی بھی تبھی نجات ممکن ہے۔ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ گونج زیادہ ہے۔ جب آپ نبی ہیں اور تب تک کوئی شخص نبی بھی اس وقت تک اس کی نبوت بحال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کو نبی تسلیم نہ کرے، تو گویا آپ کی نبوت کا معاملہ بڑا مختلف ہے، آپ کی اطاعت کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو کرنا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے راستے پر چلو۔ کس کے راستے پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر۔ راستہ میرا پکڑو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نتیجہ یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اور جانتے ہیں جب کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ملائے اعلیٰ کو بلا کے، قریبی فرشتوں کو بلا کے، جن میں جبریل بھی یقیناً شامل ہے، اللہ اعلان فرماتا ہے آج کے بعد میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں کی جماعت تم بھی اس سے محبت کرو۔
اور فرشتے طبقہ در طبقہ نیچے سے نیچے تک اعلان کرتے ہیں، حتیٰ کہ پوری کائنات پر فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اللہ کی محبت کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے اچانک محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کسی فرد سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کسی عالم سے، کسی استاد سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کسی نیکوکار سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ کو کبھی اس سے واسطہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا سبب اللہ کی محبت ہے کہ جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ پیغام ہے آپ کا، اور یہ اچھا اعتراض کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ابھی ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، تو آپ کی زلفوں کا تذکرہ ہوگا، آپ کی شان بیان کی جائے گی، حتیٰ کہ من گھڑت شان بھی بیان کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس قدر عجیب و غریب انداز سے پیش کیا جائے گا کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا جائے گا۔ کیا شان سے اعتراض تھا کفار کو؟ آپ کا حسن و جمال بیان کیا جائے گا۔ کیا کافروں کو آپ کے حسن و جمال پہ اعتراض ہے؟ کیوں بھئی؟ تھوڑا سا جواب دیں ذرا، پتہ چلے۔ آج پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں برکی آیا ہوں اور بات کرنے کے لیے برکی آیا ہوں۔ میں نے اپنی دعوتی زندگی کا سفر یہاں سے شروع کیا تھا۔ کیا خیال ہے نبی پاک پر کافر؟ ابو جہل کو آپ کی قوم قبیلے پہ مسئلہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ آپ کا قبیلہ جو ہے وہ میرے قبیلے سے کمتر ہے؟ کبھی نہیں۔ اس نے کیا آپ کے حسن و جمال پہ اعتراض کیا تھا؟ وہ آپ کو حسین و جمیل نہیں مانتا تھا؟ یہ اعتراض تھا جو ہم ثابت کر رہے ہیں۔ دن رات ہم قصے کہانیاں سنتے سناتے، پڑھتے ناتے سناتے یہی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ نبوت کا تقاضا کیا ہے اور نبی ماننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ شان بیان کرنی چاہیے تھی، صرف آپ کے قصیدے پڑھنے چاہیے تھے، آپ کے حسن کے تذکرے کرنا چاہیے تھے۔ آپ کے بالوں کے تو صدقے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے فرمان کے صدقے جانے کو تیار نہیں ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا؟ تو مجھے کوئی ایک کافر پوری تاریخ اسلام جب سے آیا، نبی پاک جب سے آئے تب سے لے کے آج تک، وہ کل کا مکے کا مشرک ہو، آج کا ہندوستان کا مشرک ہو، یہودی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی ایک شخص لا کے دکھائیے جو آپ کے قوم قبیلے پہ اعتراض کرتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی معمولی خاندان سے تھے۔ وہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی جو جن کو تم نبی مانتے ہو وہ حسین نہیں تھے، وہ خوبصورت نہیں تھے۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے اخلاق کی گواہیاں دیتے ہیں۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی سیرت پر مسلمان بھی لکھتے ہیں اور غیر مسلم بھی لکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت کی خوبیاں مسلمان بھی لکھتا ہے اور غیر مسلم بھی لکھتا ہے، بلکہ کوئی 2 دہائیاں گزر گئی، شاید اس سے زیادہ وقت گزر گیا، جب مائیکل ہارٹ کی کتاب آئی دی ہنڈریڈز، 100 بہترین شخصیات، پوری تاریخ انسانی میں وہ 100 افراد، وہ 100 شخصیات، وہ 100 لیڈرز، اپنے اپنے شعبے، اپنے اپنے معاملے کے اعلیٰ ترین فرد، جن کی وجہ سے کائنات کی کایا ہی پلٹ گئی، جن کی وجہ سے دنیا کے حالات بدل گئے، وہ لوگ اس نے 100 مضمون لکھے، ہر آدمی پر ایک مضمون لکھا۔ پھر جب وہ کتاب چھاپنے لگا تو اب یہ مسئلہ درپیش تھا کہ پہلے نمبر پر کس کو رکھے، دوسرے پر کس کو، تیسرے پہ، 10ویں پہ، 20ویں پہ، 100ویں پہ، یہ نمبرنگ کیسے کرنی ہے، ترتیب کیا ہے، اعلیٰ ترین آدمی کون ہے پوری انسانی تاریخ میں؟ تو جانتے ہیں اس نے پہلا نمبر پر کس کو رکھا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ایک کٹڑ عیسائی، ایک بدترین متعصب عیسائی، متشدد عیسائی، وہ پوری تاریخ انسانی میں سے 100 لوگوں کو چنتا ہے اور 100 میں سے پہلا نمبر محمد رسول اللہ کو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نہیں اس کا احساس ہو رہا۔ پھر شور مچ گیا جب اس نے یہ کتاب چھاپ دی، کتاب مارکیٹ میں آئی، نبی کریم علیہ السلام کی خوبیوں پر پہلے نمبر کا مضمون لکھا، شور مچ گیا۔ عیسائی دنیا نے، پوپ نے، پادریوں نے اس کو بلایا، تو کیسا بدبخت ہے،
تو جس نبی کو مانتا ہے اس کو تیسرے نمبر پر لاتا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کو پہلے نمبر پہ لکھا ہے۔ ریوائز کرو اس کتاب کو، دوبارہ سے لکھو، دوبارہ سے ترتیب بناؤ، نئے اصول بناؤ، اور کسی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پر ہی لے آؤ۔ میں اپنی کہانی نہیں سنا رہا، میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ مائیکل ہارٹ اپنی زبان سے سنا گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ پر پریشر آیا، دوبارہ سے ترتیب دوں، پہلے نمبر پر کسی اور کو کسی کو لے آؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آنے پائے۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلے سے بھی سخت اصول بنائے، پہلے سے بھی زیادہ جانچا پرکھا، اور یقین کیجئے وہ کہتا میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ آ جائیں۔ ہر وہ اصول بنا کے دیکھا جس پہ مجھے لگتا تھا کہ اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بات نکل آئے گی، اس کو میں دوسرے نمبر پہ لے آؤں گا۔ اور بالآخر 2 سال کی محنت شاقہ کے بعد جب اس نے دوبارہ کتاب چھاپی تو پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ آپ کے اخلاق کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے حسن و جمال کا، یہ لڑائی تو تھی نہیں کبھی جس کو ہم ثابت کر رہے ہیں۔ ہم دن رات پڑھتے ہی ہیں۔ اور اس نبی سے وہ کیا کہا تھا اس نے، پروفیسر عنایت علی خان نے، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، کہ جو میرے غم میں گھلا کیا، میرے غم میں جس نے اپنے آپ کو گھلا دیا اسے میں نے دل سے بلا دیا۔ میں کہاں کھڑا ہوں، میں نبی مانتا ہوں لیکن آپ کی نبوت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کو حسین و جمیل تو مانتا ہوں لیکن آپ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کو سچا تو مانتا ہوں لیکن آپ کے فرمان کو پہلا نمبر دینے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائی اتنا تو کافر بھی مانتا ہے، اتنا تو کافر بھی مانتا ہے۔ آپ کے حسن و جمال کی داستانیں آج بھی، ابھی یہ کیرن آرمسٹرانگ ایک عورت ہے، ایک عیسائی مستشرقہ عورت ہے، اس کی شاید 7ویں یا 8ویں کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی۔ آج یہاں آپ کے چیف جسٹس بھی رہے رانا بھگوان داس، نعت کا پتہ نہیں 3 4 مجموعہ محمد رسول اللہ پہ آ گیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا، مسئلہ تو آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہے۔ اور اگر قرابت داری ساتھ دینے کے باوجود محبت کے رولا نا، کوئی ابو طالب سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ ابو طالب کی محبت کوئی معمولی محبت، ایسی باکمال محبت کہ شیب ابی طالب میں جب آپ محصور ہیں اور آپ پر حملے کے چانسز ہیں تو ابو طالب رات کی تاریکی میں آدھی رات کو اٹھتے ہیں، کبھی آپ کے بستر پر علی کو سلاتے ہیں، کبھی کسی اور بیٹے کو، کبھی خود سو جاتے ہیں اور اپنے میں سے کسی ایک بستر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تاکہ حملہ کرنے والا حملہ کرے تو ہم مارے جائیں۔ یہ کوئی غیر معمولی محبت ہے، لیکن ایمان قبول نہیں کر سکے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، بخاری شریف نے روایت لکھی ہے، میں پھر بھی خاموش رہتا ہوں، احتراماً صرف اشارہ کر دیا ہے۔ محبت، آپ کے سارا خاندان آپ سے محبت کرتا، ابو لہب بھی آپ سے محبت کرتا تھا۔ یاد رکھیے، لوگ یہاں مثالیں اور دلیلیں دیتے ہیں کہ اس نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور پھر یہاں یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اس انگلی سے سنا ہے اس کو دودھ ملتا ہے کہ پتہ نہیں شربت ملتا ہے، اور وہ بھی خاص دنوں میں ملتا ہے۔ اللہ معاف فرما، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے محمد بن عبداللہ سے پیار کیا تھا، محمد رسول اللہ سے پیار نہیں کیا۔ مسئلہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ محمد بن عبداللہ تو ان کو بڑا محبوب تھے، قسمیں اٹھاتے تھے۔ کوئی صبح کے اپنے گھر سے نکلا نا، کوئی شخص گھر سے نکلا، آپ بھی نکلتے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اگر گھر سے نکلتے ہی آپ کسی نیکوکار آدمی سے، کسی محبوب آدمی سے مل لیں تو آپ کہتے ہیں یار آج کی صبح بڑی کمال کی، آج تو صبح اٹھتے ہی فلاں شخص سے ملاقات ہو گئی۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گلی میں جا رہے ہیں اور کوئی اپنے گھر سے نکلتے ہی محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیتا تو کہتا صباحا للخیر، آج کی صبح تو کمال ہو گیا کہ صبح پہلی ملاقات ہی محمد سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ آپ کی ذات نہیں تھا، تکلیف آپ کی ذات سے نہیں ہے۔ یہ جو کارٹون میرے نبی کے بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کو پرابلم، تکلیف، مسئلہ نبی پاک کی ذات سے نہیں ہے، اس حیثیت سے ہے
جس حیثیت سے پہلے آپ کتنے محبوب ہیں اور کتنا آپ کا اعتماد ہے، آپ کے بارے کتنا اعتبار کرتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ ہم اتنا اعتبار نہیں کر رہے جتنا مکے والا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، نبوت کا اعلان کرنے کا حکم آیا، تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو بلایا اور بلا کے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تم میں ایک وقت گزارا ہے، 40 سال گزارے، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ ذرا یہاں میری طرف دیکھیں اور میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہ آپ جن کو 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال برکی میں قرب و جوار میں رہتے ہو گیا ہے، آپ میں مجھ میں یہ جرأت اور ہمت ہے کہ ہم چوک میں کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب، اپنی گلی، اپنے بازار کے لوگوں کو جمع کریں اور ان کے سامنے سوال کریں کہ بھائی میں نے تمہارے درمیان 10 سال گزارے ہیں، میں نے 5 سال گزارے ہیں، میں نے 20 سال گزارے ہیں، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے تو سوچو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا کردار تو یہ ہے۔ 40 سال گزارنے کے بعد پوچھا بتلاؤ میرے بارے کیا کہتے ہو، کیا نظریہ ہے تمہارا؟ اور انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے، سچا پایا ہے، سچا پایا ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولنے والا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور دونوں کو ملا کے نتیجہ نکالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہہ رہے ہوں آپ ایسے سچے ہیں جن سے جھوٹ کا امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے کردار کو تو اس طرح سے پایا۔ اس کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اتنا اعتبار کرتی ہے آپ پر، پھر آپ نے امتحان لیا۔ توجہ میری طرف رہے، توجہ میری طرف رہے، بات سمجھنے کی ہے۔ پھر آپ نے امتحان لیا، جیسے آپ کسی اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب میں سے کسی سے پہلے محبت جانچتے ہیں، پھر اس کو آزماتے ہیں کہ بھلا یہ آزمائش پر بھی پورا اترتا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوری قوم کی آزمائش لی، کہا یہ جو صفا پہاڑی ہے جس پر میں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے ایک لشکر، اگر میں یہ خبر دوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں تاب اور ہمت نہیں، تو کیا کہو گے؟ اب ذرا اس جواب سے پہلے لوگوں نے کیا جواب دیا، اس سے پہلے ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ صفا پہاڑی کہاں ہے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو حج عمرے پہ گیا ہے؟ صفا پہاڑی کہاں پہ ہے؟ صحن کعبہ میں۔ اگر یہ درمیانی دیواریں نکال دیں تو صحن کعبہ میں، صفا پہاڑی نبی پاک کے زمانے میں صحن کعبہ میں، کعبہ کے بالکل پاس۔ اچھا، صفا پہاڑی کی اس طرف اجیاد کا محلہ ہے جو اس وقت بھی تھا، گویا صفا پہاڑی شہر کے اندر ہے، صفا پہاڑی شہر کے باہر، اور پہاڑی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا لشکر چھپ سکتا۔ اور مکہ کے اندر لڑنے والوں کی تعداد اگر جانچنا اور سمجھنا ہے تو احد میں کتنے لوگ گئے مکہ سے لڑنے کے لیے؟ 3000۔ گویا 3000 جس سے نہیں لڑ سکتا وہ کم سے کم 5000 تو ہوگا نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں تم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ 5000، چلو 10,000 ہونا چاہیے ویسے، جس سے کیونکہ 3 اور 5 کا مقابلہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن میں کم سے کم تعداد سمجھتا ہوں کہ 5000 ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا لشکر ہے جس کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہنچا کہاں ہے؟ صفا پہاڑی کے پیچھے۔ خبر کون دے رہا ہے؟ میں۔ اور صفا پہاڑی کے پیچھے اس وقت پہنچنا، اس زمانے میں شہر کے اندر ایک پہاڑی ہے، شہر کے اندر ایک ٹیلہ ہے، وہاں تک کوئی پہنچے اور خبر نہ ہو، ممکن نہیں۔ آج کا زمانہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں پیرا ٹروپرز آ گئے، اوپر سے ہیلی کاپٹر سے، جہازوں سے اتر آئے۔ اس وقت تو چل کے آنا پڑے گا، اس وقت تو کسی سواری پر بیٹھ کے آنا پڑے گا۔ اور اگر 5000 کا لشکر اس وقت چل کے آتا ہو تو دور دور سے پتہ چلتا ہے کہ لشکر جا رہا ہے۔ یہ سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی آزمائش لی تھی ان سے۔ ناممکن بات ان سے پوچھی، ناممکن، یقیناً ان کا جواب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، لیکن وہ میرے نبی پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، اس وقت تک کہنے لگے بات ماننے والی نہیں ہے لیکن کہنے والے آپ ہیں، اس لیے ہم یہ بات بھی ماننے کو تیار ہیں۔ مجھے بتاؤ، جن کی بات ماننے والی نہ بھی ہو تو لوگ ماننے کو تیار تھے،
تم نے ان کا کلمہ پڑھا، وہ تو کلمہ پڑھے بغیر ہی مان رہے تھے، اور جب کلمے کی بات سامنے آئی تو انکار کرنے لگے۔ مجھے بتائیے ذرا، اپنے بارے میں غور فرمائیے، میں نے اور آپ نے کلمہ بھی پڑھا ہو اور جہاں بات ماننے والی ہو تو میں یہ کہوں کہ نہیں، یہ بات میرے مسلک پر پوری نہیں اترتی، میرا مسلک اس کے خلاف ہے، میرا مولوی اس کے خلاف ہے، میرا امام اس کے خلاف ہے، میرا فلاں فلاں اس کے خلاف ہے، میری قوم برادری ناراض ہو جائے گی، یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا تو سن لیجئے، قرآن کہہ رہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اگر یہ اپنے باہمی معاملات میں، اختلافات میں، تنازعات میں اے رسول تیری بات نہ ماننے والے ہوئے، تجھے حاکم نہ مانتے ہوئے، تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مانیں گے، تیرے رب کی قسم ہے کہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ساری دنیا کی باتوں چھوڑ دو، انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑنے سے اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ ساری دنیا سے اختلاف جائز ہے، امام سے، مولوی سے، استاد سے، پیر سے، ساری دنیا سے اختلاف جائز ہے، لیکن اگر اختلاف نہیں ہو سکتا تو محمد رسول اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بات آ جائے تو پھر سر خم تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر اگر آپ کہہ دیں، یہ تو ہے نا، اب جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، تمہارے پاس نبوت لے کر آیا ہوں، تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے اس بات۔ ایک طرف یہ طبقہ ہے اور دوسری طرف اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر سنایا کہ آج رات اور رات میں مسجد اقصی گیا تھا، میں نے یہ نشانیاں دیکھی ہیں، آزمایا انہوں نے، پوچھنے لگے اس کے دروازے کھڑکیاں اس کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹائے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ سامنے جبل ابی قبیس کے پاس میرے سامنے لایا گیا ہے مسجد اقصی کو، اور میں گن گن کے بتاتا رہا، وہ پوچھتے رہے، میں سناتا رہا، جب تصدیق ہو گئی پھر بھی نہیں مانتے، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ڈھونڈنے نکلے ایک شخص کو کہ آج تو ایسی بات ہے کہ یہ آدمی جو سب سے زیادہ، جو سب سے بڑا سپورٹر ہے، جس کا مال بھی اس کے لیے حاضر ہے، جان بھی اس کے لیے حاضر ہے، جو تحریک کا ہراول دستہ ہے اور پہلا شخص ہے، اس کو آج پوچھتے ہیں۔ یہ بات تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ راتوں رات یہاں سے ایک آدمی جائے، 1 مہینے کی مسافت دور جو مسجد اقصی ہے وہاں سے ہو کر رات میں ہی واپس آ جائے، ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو تو وہ بھی جھوٹا کہہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں سب اکٹھے ہو کر، حضرت ابو بکر شہر سے باہر تھے، راستے پر بیٹھ گئے اور ابو بکر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہماری بات سنو، کہو۔ کہا اگر وہ یہ کہہ دے، کوئی کہہ دے کہ ایسے ایسے رات کو میں یہاں سے جاؤں اور راتوں رات وہاں سے واپس آ جاؤں، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے زیرک انسان ہیں، جواب نہیں دیا، پہلے پوچھا کہ کہا کس نے؟ کہا کس نے؟ انکار کرنے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، کہا کس نے ہے، دعویٰ کس کا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ داؤ چل گیا ہے، شک پڑ گیا ہے، ممکن نہیں کوئی بات مان، یہ بات ہے ممکن، یہ ماننے والی بات ہے۔ یہی آپ کو سمجھانا ہے کہ وہ نہ ماننے والی باتوں پر بھی اعتماد کرتے تھے۔ جب کہا کہ اچھا وہ تمہارے ساتھی، تمہارے صاحب جناب رسول اللہ نے کہا، محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا ابو بکر کے الفاظ تاریخ شاہد ہے اس پر، اور آپ نے اسی پر فرمایا تھا کہ انت صدیق، تو صدیق ہے، تو نے تصدیق کی۔ ایک حق لے کر آیا ہے اور ایک اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ تو بڑی چھوٹی اور معمولی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات کو مانتا ہوں کہ روز اللہ کی طرف سے ان پر پیغام اترتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب بات نبی پاک کی ہو اور آپ کے قول اور آپ کے فعل کی ہو تو تصدیق کرنے کی ضرورت، شک میں پڑھنے کی ضرورت۔ آئیے ایک اور منظر آپ کو سناتا ہوں، ہے نا جی ٹائم مجھے 10 دن تڑی لاندر میں لیٹ ہو گیا نا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور منظر سنیے، جن لوگوں نے آپ کو نبی مانا تو کیسے مانا؟ میری اور آپ کی طرح نہیں شک میں پڑے رہے، بات سامنے آئے تصدیق کر لے، حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، روایت صحیح ہے، تو پھر وہ کسی اور مولوی سے پوچھنے نہیں جاتا، اپنے ابا جی سے پوچھنے نہیں جاتا کہ ہمیں یہ حدیث سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔
پھر آ گئی بات، جب نبی کی بات آ گئی، تصدیق ہو گئی، بات کے سچ ہونے کا پتہ چل گیا، یقین آ گیا، اس کے بعد تمہارے خلاف ہو تب بھی مانو، تمہارے حق میں ہے تب بھی مانو، تمہارا قبیلہ مانے تب بھی مانو، نہ مانے تب بھی مانو، یہ آپ کا حق ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقعات اس لیے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات یاد رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن ہے، اب ماننے والے تو وہاں ایک پہلی بات تو سنیے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا خوفناک منظر تھا کہ ہم نے جو مکس اپ ہو گئے تھے نا ماننے والوں میں منافقین، ہم نے ان کو بھی جدا کر دیا، صاف پتہ چل گیا۔ کیسے چلا؟ چاروں طرف سے دشمن آ گئے، 10,000 یا اس سے زائد، بعض لوگوں نے 20,000 بھی لکھا ہے، 10,000 کا لشکر آ گیا، اور وہ آ کے سامنے اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، جنگ کے لیے تیار ہے۔ پیچھے یہودیوں کا محلہ ہے بنو قریظہ کا، اوپر کی طرف انہوں نے بھی تلواریں ان کو دی ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کر کے جمع ہوئے ہیں کہ دونوں طرف سے حملہ کریں گے اور قتل کریں گے۔ اندر منافقین ہیں۔ جب انہوں نے منافقوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، اور قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں خوف کے مارے، دہشت کے مارے پھٹ گئی، اور دہشت کے مارے دل حلق میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ کے بارے میں ہی طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تو دو حصے ہوئے آپ کی جماعت کے، ایک وہ جنہوں نے آ کے کہا ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں گھروں کو جانے دیجئے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے، ہمارے گھر کھلے، ہماری حفاظت کا انتظام نہیں، نبی پاک کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ یہ منافقین ہیں، ثابت ہو گئے، سچے ہو گئے، اپنے معاملے میں واضح ہو گئے۔ اللہ کے نبی، ایک جماعت یہ ہے اور دوسری جماعت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، گروہوں کو انہوں نے دیکھا، لشکر اترتے انہوں نے دیکھے، تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے اللہ رسول کا وعدہ، ہم سے کہا گیا تھا ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی، وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، گردنیں کٹوا لی ہیں، اور ابھی پیچھے ایسا طبقہ ہے جو انتظار میں ہے کہ کب مصطفیٰ کی راہوں میں ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ یہاں کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ خندق کھود رہے تھے تو ایک روز صحابہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ کافی سارے ہیں، آواز تو ٹھیک آنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے ہیں اور ایک جگہ پر ایک چٹان ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ جب آپ نے وہاں جا کر پوچھا کہ کیوں نہیں ٹوٹ رہی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، اور اپنے پیٹوں سے کپڑا اٹھا کر دکھانے لگے کہ ہم نے تو سیدھا کھڑے ہونے کے لیے، برکی والو آج کے ماحول میں پنکھوں میں بیٹھ کر مزے کی زندگی گزار کر دین سننا سمجھنا تو بڑا آسان کام ہے، ذرا اس طبقے کی ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی تکلیف، نبی پاک کے ساتھ ان کی محبت وابستگی، وہ تو ذرا دیکھیں جنہوں نے دین آپ تک پہنچایا ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں کھڑے ہونے کے لیے کہ سیدھا کھڑے ہو سکیں، اس قدر بھوکے ہیں، اور آپ کے سامنے کہنے لگے اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ ہم سے تو زور لگتا ہی نہیں۔ ذرا اس سے پہلے یہ بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دو ایک طبقہ کہنا صلو علی الحبیب، وہ پتہ نہیں کی کر دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب نام آئے نبی پاک کا حکم ہے اور فرمان ہے، جب آپ کا نام سامنے آئے تو آپ پر سلام بھیجا جائے، آپ پر درود پڑھا جائے، اور پھر جھوٹے ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مانتے نہیں، ہم تو جس طرح مانتے ہیں اس طرح تم مان ہی نہیں سکتے۔ آئیے، آپ نے کبھی اپنا پیٹ اور اپنی بھوک اور اپنی مجبوریاں اور اپنی پریشانیاں صحابہ سے شیئر نہیں کی، آپ نے لوگوں کو جا کر نہیں کہا کہ میں آج اتنے دنوں کا بھوکا ہوں، لیکن آج آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا، کرتا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ کرتا کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ میرے ماننے والے جان لیں کہ تمہارا نبی
تم بھوکے ہو تو میں بھی بھوکا ہوں، تم پریشانی میں ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہی وہ موقع تھا جہاں جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھا تو بھاگے بھاگے گھر گئے اور بیوی سے کہا کچھ پکانے کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا آٹا ہے، اچھا اس کو گوندھ لو، ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، کہا اس کو پکاؤ، میں نبی پاک کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ اور نبی پاک کے پاس آ کے آپ کے کان میں کہا، توجہ بھی طرف، آپ کے کان میں کہا یا رسول اللہ کوئی 4-5 لوگ لے کے آ جائیں اور کچھ کھا لیں۔ 4-5 لوگ لے آئیں، ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ اتنے لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن میرے رسول کوئی آج کے پیر تو تھے نہیں جو مریدوں کو چنے والے چاول کھلواتا اور اس کے بعد خود آگے جا کے مرغ مسلم کھاتا۔ نہ میرے نبی تو ایسے ہیں کہ اگر ابو ہریرہ بھوکا ہے اور وہ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، دودھ کا پیالہ آتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو بھی بھوکا میں بھی بھوکا، صفہ والے بھی بھوکے ہوں گے، جا وہ سارے طلبہ کو بھی لے آ۔ وہ 70-80 لوگوں کو ابو ہریرہ لے کر آئے، ابو ہریرہ پلا ان کو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا تھا، میں سوچ میں پڑ گیا میں تو اتنا بھوکا یہ تو میرے لیے ناکافی ہے، اور نبی نے 70-80 کو بلا لیا ہے، سب کو پلاتا گیا، سب نے پی لیا۔ ابو ہریرہ تو پی، میں نے خوب زور لگا کے پیا، پھر ابو ہریرہ تو پی، تیسری مرتبہ ابو ہریرہ تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو میرے ناخنوں تک پہنچ گیا ہے، بس میری بس ہو گئی ہے، اب یہ 70-80 کے ہونٹوں سے جھوٹا ہونے والا اس پیالے کو کائنات کے امام نے پیا ہے۔ میرے نبی تو ایسے ہیں، میرے نبی تو ایسے ہیں، جن کو میں نے نبی مانا ہے وہ تو ایسے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا دعوت 4-5 کی ہے، اعلان کر دو، اعلان کر دو 1600 صحابہ ہیں جو خندق کھود رہے ہیں، اعلان کر دو سب کی دعوت جابر کے گھر ہے۔ ماننے والے ہوں تو ایسے جابر پریشان ہو گئے، پلٹ کر گھر گئے گھبرائے ہوئے۔ بیوی اچھی ہو تو گھبراہٹ محسوس کر لیتی ہے، اور اچھی نہ ہو تو جاتے ہی اور گھبرا دیتی ہے اور پریشان کرتی ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ کہا دعوت تو 4-5 کو کہا اور نبی پاک 1600 لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اللہ کے نبی 4-5 لوگ ہیں آپ آ جائیں۔ یہ کوئی اور اذان ہے؟ آپ آ جائیں۔ اور نبی پاک نے اعلان کر کہنے لگی تم نے تو 4-5 کو دعوت دی تھی اور نبی نے 1600 کو بلایا تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے بلایا وہ دیکھ لے گا۔ حکم دیا کوئی انہوں نے؟ ہاں حکم دیا۔ کیا کہا تھا؟ میرے آنے سے پہلے روٹی بنانا شروع نہ کرنا، کہا تھا میرے آنے سے پہلے ہنڈیا کا وہ جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو نہ کھولنا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے مبارک لعاب کو ہانڈی میں بھی ڈالا اور آٹے میں بھی ڈالا اور کہا جابر اب پکاتے جاؤ اور 10-10 کو بلاتے جاؤ۔ آپ نے پہلے نہیں کھایا، سن لیں، آپ نے پہلے نہیں کھایا، 10-10 آتے رہے، 1600 کو کھانے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ لیکن جابر کہتے ہیں جب سارے ختم ہو گئے، سارے ہی چلے گئے، سب نے سیر ہو کر کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، میں نے دیکھا آٹا بھی وہی کا وہی ہے، ہنڈیا بھی وہی کی وہی ہے۔ یہ ہے میرے نبی۔ اعتماد کی بات کرنے لگا ہوں۔ جابر کی خاتون کو، جابر کی بیوی کو اعتماد ہے اس بات پر کہ جس نے بھیجا ہے، جس نے بلایا ہے، ذمہ داری اس کی ہے۔ اس نے اگر کہا ہے 1600 کھائیں گے تو 1600 کھائیں گے، ہانڈی چاہے چھوٹی ہو، آٹا چاہے تھوڑا ہو۔ اللہ کے نبی نے اب جہاں آئے چٹان توڑنے کے لیے تو پہلی کدال ماری اور اس سے چنگاری نکلی۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے شام کو فتح کر دیا۔ پھر دوسری کدال ماری، پتھر پر آپ کی کدال لگی، دوسری دفعہ چنگاری بلند ہوئی۔ کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں مدائن کے قلعے عطا کر دیے، تیسری مرتبہ اللہ نے تمہیں یمن عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ایسی بات کی ہے جو سننے کے قابل تو ہے، ماننے والی نظر نہیں آتی۔ لیکن ماننے والے کیسے تھے؟ حالات کیا ہیں؟ سامنے سارا عرب جمع ہے، پیچھے یہود نے ساز باز کی ہے، جان بچنے کے امکان نہیں۔ قرآن کہتا ہے حلق میں ان کے دل آئے ہوئے، آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھی، اتنے بڑے دشمن سے چھوٹی سی بستی کا مقابلہ ہے۔ حالات اتنے خوفناک ہیں کہ شدت کی سردی ہے، شدت کی بھوک ہے اور شدت کا خوف ہے، تینوں طرح کے حالات
اس طرح کے مشکل جہاں سے جان بچنے کا امکان نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، لیکن جب میرے نبی نے کہا کہ تمہیں شام کی فتح مبارک، تمہیں ہیرا کی فتح مبارک، تمہیں مدائن کی فتح مبارک، یعنی 3 سپر طاقتیں تمہارے سامنے گر جائیں گی، ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے پلٹ کر پوچھا ہو آقا یہاں تو جان بچنے کا امکان نہیں اور آپ ہمیں فتوحات کی خبریں دے رہے ہیں۔ اور پھر انہی صحابہ میں سے لوگ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ہے اس روز بھی ہمیں اتنا یقین تھا جتنا آج مدائن کے گلے پر اسلام کا جھنڈا لہرانے پر یقین ہے، کہ نبی نے ایک بات کہی ہو تو سکتا ہے پوری نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا، نہ ماننے والی بات بھی مانی گئی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر ایک بات پہ لانا ہے چند منٹ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سورج گرہن ہے تو آپ نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، نماز کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ سورج گرہن ہو تو کیا کرنا ہے جی؟ اینک خرید کے چھت پہ نہیں چڑھنا، کسی اونچی بلڈنگ پہ نہیں چڑھنا، کسی بدتمیز کسی خبیث اینکر کے پیچھے لگ کے آسمان کو نہیں دیکھنا۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، رکوعات بھی کئی، آپ نے لمبا قیام کیا ہے۔ اس قیام کی حالت میں طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، آپ اس جگہ سے آگے بڑھ گئے، آگے ہو گئے، پھر پیچھے چلے گئے، کچھ دیر بعد وہاں سے پیچھے ہٹ گئے پچھلی صف کی طرف۔ اب جو پیچھے کھڑے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو پہلی صف نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ آگے ہو رہے ہیں پیچھے ہو رہے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کہ اللہ کے نبی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی اپنی جائے مصلی کو چھوڑا ہو، آگے بڑھے ہوں، پیچھے ہٹے، کیا ہوا؟ سبب کیا ہے؟ اتنی گہری نگاہ تھی ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر، آپ کے معاملات پر، حتیٰ کہ اللہ کی قسم ہے تم روایات کو سنتے ہو، شاید سنانے والے تمہیں اس جزیات کے ساتھ سناتے ہوں کہ صحابی آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے، اگر کسی بات کو بیان کرتے ہوئے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور بات کے درمیان میں کسی خاص بات کو کہنے کے لیے آپ نے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو گئے۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھے ہو کر بیان کرنے لگے۔ کسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی مسکرا اٹھے، صحابی بیان کرتے ہوئے بات پہنچاتے ہوئے وہ کیفیت بھی پہنچاتا ہے کہ اللہ کے نبی مسکرا اٹھے۔ اللہ کے نبی بات کرتے ہوئے کسی پر غصے میں آ گئے، صحابی بیان کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہوئے نبی پاک کے چہرے کے تاثرات، غصیلے تاثرات بھی بیان کرتا ہے۔ صحابہ نے اس طرح سے اتنے کیمرے لگا کر میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہیے، آپ سے پوچھا اللہ کے نبی آپ غیر معمولی کام ہوا، آگے بڑھ گئے پھر پیچھے ہٹ گئے، اور آقا نے کیا فرمایا؟ سبحان خطیب شہر تشریف لائے ہیں، وہ کرسی دے دو یار، ادھر میرے قریب کر دو، نہیں دے دو، پھر تقریر نہیں ہونی، پرانی یاری ہے، اس طرح تقریر نہیں ہونی، آ جاؤ کوئی بات نہیں، چلو اتھی بیٹھ اللہ۔ چودھری صاحب میرے محسن ہیں، مجھے انہوں نے پہلی دفعہ مستقل مسجد عطا کی تھی، اور یہ سارا فیض جو پورے پاکستان میں اور ٹی وی چینلز میں پھیل رہا ہے یہ برکی کا ہی دیا ہوا ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے، آپ حصے دار ہیں اس میں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا، میں جب نماز پڑھا رہا تھا حالت قیام میں میرے سامنے جنت لائی گئی، جنت میرے سامنے لائی گئی، اور اس قدر قریب کہ میں نے اس کے جھکے ہوئے خوشے دیکھے، اس کے جھکے ہوئے پھل دیکھے، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں سے کچھ توڑ لوں، میرا دل چاہا
توجہ میری طرف رکھیں. میرا دل چاہا اس میں سے کچھ ذرا یہاں رکیے. جنت کیسی شاندار ہے. جنت کا خواب اور خیال کبھی سوچا کرے نا, مانگا کرے اللہ سے جنت. میرے نبی کون ہیں جن کو دنیا کی کوئی چیز للچا نہیں سکتی. میرے نبی, یہ ہے سیرت نبی, یہ ہے شان نبی. یوں بیان کرتے ہیں ہم, میرا نبی ہر طرح کے لالچ, ہر طرح کے حرص سے پاک. میرے نبی کی ایک حرص میرے اللہ نے بیان کی ہے, اور وہ کیا حرص ہے؟ وہ حرص یہ حریص علیکم, وہ اپنے امتیوں کے لیے حریص ہے کہ ساری خیر ان کو مل جائے, ساری طرح کی آسانی ان کو مل جائے. خود میرے نبی کو اختیار دیا میرے اللہ نے, اے میرے حبیب آپ چاہیں تو ہم آپ کو سلیمان جیسی بادشاہت عطا کر دیتے ہیں, لیکن میرے رسول کہتے ہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے بادشاہت, مجھے تو ایک دن کا کھانا چاہیے. جب کھانا ملے تو میں شکر ادا کروں, اور اگلے دن کی بھوک اور فاقہ چاہیے کہ جب فاقہ ہو تو میں آپ کی ذات کے لیے صبر کرنے والا بنوں. آپ اتنے مطمئن ہیں, اتنے مطمئن. حضرت عمر فاروق نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا نا, وہ چٹائی پر, بڑا معروف واقعہ ہے, چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں, گرمی ہے, بدن پر قمیص کرتا نہیں, اور چھال پر سوئے ہوئے, کھجور کی چھال پہ سوئے ہوئے. جب پہلو بدلا تو اس پر نشان چھپے ہوئے تھے. حضرت عمر دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. ہمارے نبی کائنات کے امام, کائنات کے اعلیٰ ترین فرد, ان کے لیے سونے کے لیے بستر بھی نہیں, رونا شروع کر دیا. ان کی سسٹیوں سے نبی پاک جاگے اور پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی یہ وجہ ہے رونے کی. تو آپ نے فرمایا عمر یہ دنیا کیسر و کسرا کے لیے ہے, جن کا شکوہ کر رہے ہو کہ وہ تو کم خواب و ریشم پہ سوئیں, اور میرے نبی زمین پر, چھال پر, کھجور پر سوئیں. کہا یہ دنیا ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے تو آخرت ہے. آپ اتنے مطمئن ہیں, دنیا میں کبھی کوئی چیز آپ کو للچا نہ سکی, لیکن آپ کہتے ہیں میں نے حالت نماز میں جنت کو دیکھا تو دل چاہا کچھ توڑ لوں. وہ جنت کیسی کمال کی ہوگی جس کو دیکھ کر میرے نبی بھی نہیں رہ سکے. وہ جنت کیسی کمال, بات دور نہ نکل جائے. نبی پاک سفر پہ ہیں, آپ نے جنت دیکھی ہے, جنت کا سفر ہے. گویا یا تو آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, یا آپ نے خواب میں یہ محل دیکھا, اور آپ نے خواب میں ایک محل دیکھا, اور محل اتنا شاندار ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ محل کس کا ہے؟ آپ سے کہا گیا اللہ کے نبی یہ ایک قریشی آدمی کا ہے. کہا میں بھی تو قریشی ہوں, میں بھی قریشی ہوں, یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کے دوست اور آپ کے جانثار عمر فاروق کا ہے. عمر کا محل اتنا شاندار جس کو دیکھ کر نبی خواہش کر رہے کہ میں بھی قریشی ہوں, یہ محل میرا ہونا چاہیے. فرمایا آپ کے لیے تو اور محل ہے, آپ کے لیے تو اعلیٰ محل ہے, یہ عمر کا محل ہے. گویا جنت, ارسل نے جو چیز عرض کر رہا, جنت اتنی کمال کی ہے جس کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کے دل میں بھی خواہش آئی کہ یہ محل مجھے مل جائے, یہ پھل میں حاصل کر لوں. آپ نے فرمایا جنت میں نے دیکھی, پھل میرے سامنے لائے گئے, توڑنا چاہا, جنت کو ہٹا لیا گیا. پھر کچھ دیر بعد میرے سامنے جہنم کو لایا گیا, اور اس میں نے فلاں طرح کے لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا. میرے اس قدر قریب لائی گئی کہ اس کی حدت تمازت گرمی سے گھبرا کر میں پیچھے ہٹا. اللہ اکبر, یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی, آپ کو دکھایا گیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگلی بات جو نتیجے کی ہے, حدیث تو ہو گئی مکمل, پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے, اور آپ نے جب یہ بات بیان کی ہے, انہیں رسول اللہ پر اعتماد کیسا ہے, انہیں رسول اللہ پر اعتماد کتنا ہے, اعتبار کتنا ہے. انہوں نے, ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے تھے, آپ نے جنت دیکھی, ہم نے تو نہیں دیکھی. آپ نے جنت دیکھی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جنت کی ایک عورت اپنی اوڑھنی لہرا دے زمین معطر ہو جائے. آپ نے وہ پھل اتنے قریب سے دیکھے, جنت کی خوشبو محسوس کی, جنت کو آنکھوں سے دیکھا, ہم نے تو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ نے ہی کہا تھا جہنم کے اندر ایک سوئی کے ناکے جتنا اگر سوراخ ہو جائے, زمین پر کوئی چیز باقی نہ بچے. اللہ کے نبی آپ نے اتنی تمازت محسوس کی, ہم بھی تو آپ کے پیچھے 4 فٹ پیچھے کھڑے تھے, ہم نے تو اس کی گرمی, حدت, تمازت کو محسوس نہیں کیا. کیوں نہیں کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد, رسول اللہ پر اعتماد, اتنا اعتماد کہ آپ کہہ دیں ناممکن بات بھی کہہ دیں تو مان رہے ہیں. عدی بن حاتم آئے نا, حاتم تائی کا بیٹا مسلمان ہونے آیا,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی روز ان سے کہا عدی تم دیکھو گے کیا ہیرا سے یمن سے ایک عورت چلے گی اور اس نے زیورات پہنے ہوں گے اور مکہ آئے گی طواف کرنے کے لیے اور اسے کسی چور کسی ڈاکو کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اور میرا قبیلہ بنو طے وہ تو چور ہی بڑا ہے، وہ گزر نہیں دیتا کسی قافلے کو۔ ایک عورت، دل میں خیال آیا، پوچھا نہیں، دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ابھی پہلا دن ہے اسلام کا۔ اللہ کے نبی نے اگلی بات ارشاد فرمایا، کہا تم دیکھو گے، حدیث کے الفاظ اس کا مفہوم اور ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کہا تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے کنگن عرب کے ایک بادیہ نشین کو پہنائے جائیں گے۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں چونک پڑا اور میں نے پوچھا کسریٰ بن ہرمز؟ یا رسول اللہ ایران کے بادشاہ کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے؟ فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں دل میں شک تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت۔ تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اگر تم زندہ رہے، تیسری دفعہ بات بدل گئی ہے، پہلے کہا تم دیکھو گے اور اب کہا اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے لوگ اپنے صدقات اٹھائے پھریں گے اور یہ جو کنگال مفلس معاشرہ تمہیں نظر آتا ہے یہاں کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا۔ تینوں باتیں ایسی ہیں، عدی کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات کھپ گئی، یہ حدیث میرے دل میں کھپی ہوئی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت جب میں مدینے گیا تھا، ماننے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ آپ پر ایمان لایا اور آپ کی بات پر اعتماد کیا، انتظار کرتا تھا۔ پھر عدی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے قبیلے کے پاس سے، یمن کے پاس سے ایک عورت کو عمر کے زمانے میں اتنا امن آ چکا ہے، اکیلی عورت اونٹ پر بیٹھی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے اور وہ مکہ جا رہی ہے اور کسی کی جرأت نہیں ہے اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی۔ پہلی نشانی پورے ہوتے دیکھی۔ پھر کہتے ہیں میں اس لشکر میں شامل تھا، مدائن کو فتح کرنے والا وہ لشکر، قصر ابیض پر چڑھ دوڑنے والا، اس کے دروازے کھولنے والا وہ لشکر، میں اس میں شامل تھا اور میں ان لوگوں میں بھی شامل تھا جب وہ اس کے کسریٰ کے کنگن اور لباس کو لا کر سراقہ بن مالک بن جوشم کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے سچ کہا اور میں کہتا رہا، اس کے بعد کہتے تھے حضرت عدی لوگوں جو زندہ رہے گا وہ میرے نبی کی تیسری بات کو پورا ہوتا دیکھے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، عمر بن عبدالعزیز کے 2.5 سال کے اندر وہ خیر و برکت آئی، لوگ اپنے صدقات کو اپنی زکوٰۃ کو گھوڑوں پہ لیے پھرتے تھے، بستی بستی جاتے تھے، اعلان کرتے پھرتے تھے، لیکن کوئی صدقہ وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ نبی پاک کی بات پر اعتماد، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اب آئیے صرف 2 سے 3 منٹ ایک سوال کرنا ہے، آپ کو بھی نبی پاک کی بات پر اعتماد ہے؟ اگر اللہ کے نبی کہیں کہ ہاتھ یہاں باندھ رہے تو لڑائی کیوں؟ مسئلہ تو صرف اتنا سا ہونا چاہیے کہ میں تصدیق کروں کہ یہاں باندھنے والی روایت ٹھیک ہے یا یہاں باندھنے والی، لڑائی کس بات کی؟ اگر آپ کہیں کہ آمین اونچی کہنی ہے تو میری لڑائی آمین اونچی کہنے پہ ہونی چاہیے یا نبی کی بات کی تصدیق کرنے کے بعد عمل کرنے کی؟ چلو یہ نہیں کہتا، یہ اس بات پہ پریشان ہو گئے، آسان بات پوچھ لیتا ہوں، اللہ کے جو سب مانتے ہیں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کسی مسلک کے ہاں یہی ہوتا ہے نا، یہ جو ہم جب دعوت دین دیتے ہیں تو بہت سارے ماشاءاللہ کاروباری، بزنس مین، نوکری پیشہ، مولوی لڑائی پائی، ہاتھ کہاں باندھ، چلو یہ نہیں پوچھتا ہاتھ کہاں باندھنا، یہ بھی نہیں پوچھتا آمین کہنی کہ نہیں کہنی، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ فاتحہ پڑھنی یا نہیں پڑھنی، یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ختم دینا یا نہیں دینا۔ جھوٹ بولنا جائز ہے کسی مسلک کے ہاں؟ دیوبندی، بریلوی، وہابی، سنی، قادری اور کون کون سے ہوتے ہیں، ساروں، کسی ایک کے ہاں کہیے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اور تمہارے نبی زندگی میں کبھی مذاق میں بھی آپ نے جھوٹ، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ، بلکہ آپ نے فرمایا، سن لیجئے، فرمایا جو شخص مزاح میں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، انا زعیم، میں ضامن ہوں، ببیت فی ربض الجنہ،
جنت کے کنارے پر ایک گھر لے کر دینے کا میں ذمہ دار، جو جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولتا ہے۔ مانو گے اس بات کو؟ بولو مانو گے؟ ایک اور حدیث، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں نا، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے، ان سے کلام ہی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کا حساب ہی نہیں لے گا، یہ بے حساب ہی وہاں گلتے سڑتے مرتے رہیں گے حتیٰ کہ سب کا حساب ہو جائے گا اور ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انتظار کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مختلف روایات ہیں۔ پہلا العاق لوالدین، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا، ماں باپ کا نافرمان، سارے مسلک اس کے خلاف ہے نا، ماں باپ کا نافرمان، گالی دینے والا، برا بلا کہنے والا، حتیٰ کہ ایسا چہرہ بنا کر ماں باپ کو تاثر دینے والا کہ ماں باپ پریشان ہو جائیں، یہ بھی نافرمان ہے۔ العاق لوالدین۔ دوسرا ومدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، شراب کا نشہ کرنے والا، اس کو سوشل سٹیٹس سمجھنے والا، اس کو اپنی کامیابی سمجھنے والا، اس کو دوستی کی ضرورت سمجھنے والا۔ سن لے، میرے نبی نے فرمایا اگر یہ شرابی ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، 3 باتیں ہوں گی، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ یاد رکھیے، جس سے اللہ نے کلام کیا، جس کی طرف دیکھ لیا، جس سے حساب لے لیا، اس کے بچ نکلنے کے، گناہ گار ہونے کے باوجود اس کے بخشے جانے کے امکانات بڑے روشن ہیں، اس لیے کہ اللہ انسانوں سے، اپنی مخلوق سے اور سب سے بہتر مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور حساب مومنوں کا ہوگا، کافروں کا کوئی حساب نہیں، مشرکوں کا کوئی حساب نہیں، یہودیوں کا کوئی حساب نہیں، عیسائیوں کا کوئی حساب نہیں، حساب مومنوں سے ہونا ہے، منافقوں سے بھی کوئی حساب نہیں ہونا۔ حساب تو مومنوں کا ہے، اور جو مومن ہے توحید والا ہے، کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، جس سے اللہ نے بات کر لی، اس کے بچ نکلنے کے امکانات ہیں، اس پر اللہ کی رحمت و شفقت کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو رحمت کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اس سے بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرا، اب یہ خاص وہابیوں کے لیے بھی ہے، والمسبل الازار، تہبند کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور سب کے لیے ہے، کیونکہ نبی تو سب کے ہیں نا، بریلوی کے بھی نبی ہیں، دیوبندی کے بھی نبی ہیں۔ کیا خیال ہے کہ الگ الگ ہیں؟ پہچان بن گئی۔ اگر یہ شلوار اٹھاتا ہے تو اہل حدیث ہوگا، پھر تم پر تقاضا نہیں ہے، یہ صرف اس اہل حدیث پہ تھا، اور اس پر بھی اس نے کیا کیا، اہل حدیث نوجوان اب کیا کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، شلوار اوپر، پونچا نیچے سے اس کو اڑسا، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کیا، ٹراؤزر کو نیچے سے فولڈ کیا، نماز پڑھی، باہر نکلنے لگا، سب سے پہلے اس کو نیچے کرتا ہے کہ یہ نشانی کہیں لوگوں کو دکھائی نہ دے۔ والمسبل الازار، اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، فرمایا کہ اس سے بھی اللہ کلام نہیں کرے گا، اس سے اللہ بات نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ کتنی ساری باتیں ہیں، میں اب ختم کر دیتا ہوں، بس ایک بات جو آپ سے کہنا ہے ضروری، جو سمجھنے کی بات ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی، کیا سمجھا ہے، کیا سیکھا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، اگر رسول اللہ کو آپ کا کلمہ پڑا ہے، آپ پر اعتماد کرتے ہو، تو پھر میرے بھائی تقاضا یہ ہے، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے قوم قبیلے کی رسم و رواج کی کوئی حیثیت نہیں، کسی امام کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، کسی مولوی پیر کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ تقاضا ایمان یہ ہے، جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم کر دو۔ اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو تو اپنی گردن جھکانا پڑے گی، اور اگر ایمان نہیں چاہتے پھر سرکشی کرتے رہو، جو تمہارا دل آئے وہ کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ اور کالے چہرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہمیں سچا محب بنائے، آپ کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور آپ پر اعتماد اور آپ کا اعتبار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب لک